آپ دودھ نہ پئیں بجائے اس کے کہ انسیف ملک پئیں؟ قسمتی یہ ہے کہ آج کل ہمیں جو چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہے ایڈلٹریشن والا، جس میں ملک کے اندر مختلف اجزاء کو شامل کر دیا جاتا ہے، جو گوالے شامل کر رہے ہیں اس میں۔ ناظرین، ڈاکٹر کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں دو بڑی اہم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر شہزاد امین صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا ماسٹر اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی سے بزنس مینجمنٹ میں، بزنس ایڈمنسٹریشن میں کیا۔ اس کے بعد یہ سینٹ موریس یونیورسٹی لنڈن سے انہوں نے مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی کی۔ آج کل یہ پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے ساتھ منسلک ہیں۔ پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن بنیادی طور پہ ایک ٹریڈ ایسوسی ایشن ہے جس کے آبجیکٹیوز میں فارمر جو ہیں ڈیری کے حوالے سے ان کی لائیولیہڈ کو بہتر کرنا ہے اور پاکستان کے اندر لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے کہ ان کے لیے سیف ملک کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرے میرے ساتھ مہمان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انیلا حمید۔ یہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں شعبہ ڈیری ٹیکنالوجی کی چیئر پرسن ہیں اور ان کے پاس بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل بہت بہت شکریہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم آپ کی یہاں موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ عام جو مٹ ہے کہ جو لوز ملک ہے یا کھلا دودھ ہے وہ اتنا سیف نہیں ہے، جبکہ جو پیکج ملک ہے وہ زیادہ سیف ہے۔ تو اس بات کو ہم عام آدمی تک کس طرح اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو مت ہے یا یہ جو ریئلٹی ہے یہ واقعی ایسے ہی ہے؟ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ لیکن بات تو یہ ہے سمجھنے کی کہ ایشو کھلا یا پیکج کی جو ایک بحث یا فائٹ ہے وہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جی سیف ملک اور انسیف ملک، پہلی چیز تو یہ کہ دنیا میں کہیں پہ بھی کسی ملک میں بھی را ملک یا لوز ملک یا کھلا ملک نہیں فروخت ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اور ہمارے ہاں بھی، چاہے وہ سپائسیز ہیں، اب تو فروزن چکن پیک ہو رہی ہے، مسالے پیک ہو رہے ہیں، چاول پیک ہو رہے ہیں، تو دودھ کیوں نہیں ہو رہا؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کھلے دودھ بیچنے کی اجازت ہو۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ ایک بہت سینسٹیو پروڈکٹ ہے اور جب ملکنگ ہوتی ہے تو اس کی جو پراپر سپلائی چین ہے کہ اس کو کس ٹیمپریچر پہ کس طرح سے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جائے وہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو سپلائی چین ہے بہت ہی پور ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کھلا دودھ ہے کیونکہ جب وہ ٹیمپریچر ویری کرتا ہے تو اس میں اڈلٹریشن ہو جاتی ہے، اس میں بیکٹیریاز کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو پروسیسڈ ہے جس کو لوگ پیکج ملک کہتے ہیں، میں اس کو پروسیسڈ ملک کہتا ہوں، وہ اس کو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں پروسیسز کی، تو دودھ کو صحیح طریقے سے پروسیس کر کے اس کو سیف کیا جاتا ہے۔ جو کھلے دودھ ہیں وہاں اس پہ نہ کوئی ٹیسٹ لگتا ہے، جبکہ آپ کے ملک میں جو پروسیس یا پیکج ملک ہے اس پہ تقریباً 28 ڈفرنٹ ٹیسٹ لگائے جاتے ہیں ڈیورنگ دا پروسیسنگ، آفٹر پروسیسنگ، بفور پیکجنگ اینڈ آفٹر پیکجنگ۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہے ایز اے کنزیومر کہ یہ سیف ہے یا نہیں ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے کھلے دودھ انسیف ہیں، لیکن کیونکہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیف اور یہ انسیف ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ سو پرابلم سیف اور انسیف ملک کا ہے۔ آپ ہمیں، ہمارے جو آڈینس ہے ان کو یہ بتائیے کہ گھر میں جو دودھ آتا ہے گوالا دے کے جاتا ہے اس کی کیا سیفٹی سٹیٹس کیا ہے؟ اگر وہ پیور نہیں ہے کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی ہمارے پاس ایسی کچھ اسٹریٹجیز ہیں تو اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیے۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ دودھ کو ہم ایک مکمل غذا کہتے ہیں اور دودھ میں فیٹ، پروٹین، لیکٹوز، منرلز، وائٹامنز سارے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو
ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, हड्डियों की मजबूती। सर्फ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ये यूज कर रहे हैं गवाले जो हैं, सर्फ को भी इसमें उसकी फोमिंग को बढ़ाने के लिए इसमें ऐड किया जाता है। तो इसकी प्रिजर्वेशन को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें ऐड करते हैं। तो ये सारे केमिकल अज्जा ऐसे हैं जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। आजकल आपने सुना होगा कि हर दूसरे तीसरे बंदे को मैदे की बीमारी है और इंटेस्टाइन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग का एक बहुत ज्यादा सीन शुरू हो जाता है। जैसे मौसम बदलते हैं उसमें इस तरह की ये चीजें, ये बेसिकली जब हम ये मिल्क ऐसा जो सेफ नहीं है जिसमें इस तरह के अज्जा डाले गए हैं वो हमारे अंदर जाके मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब बन रहे हैं। मैदे का कैंसर बहुत आम हो रहा है इससे। तो ये सारे अज्जा हमें इसके ऊपर एक मुकम्मल फोकस और देखना चाहिए कि जो हमारे घर में दूध आ रहा है वो सेफ है या वो नहीं है सेफ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम घर के ऊपर देख सकते हैं। अगर हमने सिंथेटिक, आपको पता है कि आजकल एक सिंथेटिक दूध वाली फिजा भी कायम हुई है जो कि नेचुरल मिल्क से बिल्कुल हट के एक सिंथेटिक दूध दे दिया जाता है जिससे चाय बना ली जाए या दूध के तौर पे भी उसे लोग पीते हैं। वो सिंथेटिक दूध का अब लोगों को नहीं पता कि ये सिंथेटिक दूध है या ये दूसरा है। उसको जांच करने के लिए हम घर के अंदर ये कर सकते हैं कि दूध को थोड़ा सा गर्म करें, उसके बाद हम लेमन जूस उसमें डाल लें। लेमन जूस को डालेंगे, दूध फटता है, जैसे हम घर में पनीर बनाते हैं। जब घर में हम पनीर बनाते हैं तो वो क्या होता है कि मिल्क की एक अपनी प्रोटीन होती है केजीन जो कोगुलेट हो जाती है और उसमें वाटर सेपरेट हो जाता है। लेकिन जब जो सिंथेटिक दूध होगा इसमें इस तरह से सेपरेशन नहीं होगी, केजीन होती नहीं है, जो सिंथेटिक दूध होता है वो सेपरेट होगा नहीं और कोगुलेशन होगी नहीं और उसमें एक स्लरी बन जाती है जो आपको ये बता देगी कि ये सिंथेटिक दूध है, ये प्योर दूध नहीं है। दूसरा ये कि अगर आपने सर्फ का देखना है कि उसमें सर्फ पाया गया है या नहीं पाया गया तो आप एक बोतल के अंदर दूध को डाल के उसे अच्छी तरह से शेक करें। अगर उसकी फोम वापस बैठे ना जाके जैसे सर्फ की फोम हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसमें सर्फ ऐड किया हुआ है। तो ये तो चंद एक हैं जो सिर्फ घर की बुनियाद पे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड लैब है जहां पे सारे टेस्ट होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरह। एक और आपसे बड़ी अहम बात ये है कि क्या जब मिल्क के हालात ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर और तकरीबन इस वक्त 98% या 97% के करीब जो है वो लूज मिल्क ही, खुला दूध ही इस्तेमाल करते हैं, तो और इसको मुसलसल भी इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हर घर में ही गवाला जरूर आता है। और ऐसे हालात में कोई भी फैमिली अपने आप को महसूस करती है कि हम सेफ नहीं है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम दूध से स्विच ओवर करके किसी इसके सब्स्टिट्यूट की तरफ जाए। तो क्या आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट हो और वही न्यूट्रिएंट हो या उसी तरह की उसमें न्यूट्रिशन हो, तो इस पे कोई साइंस के एतबार से कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही है आपको? जी, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे फूड इनसिक्योरिटी का एक इशू आ रहा है, इसी तरह मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है पॉपुलेशन के हिसाब से। डिमांड सप्लाई का एक इशू हमें फेस करना अब भी कर रहे हैं और फ्यूचर में बहुत ज्यादा ये अलार्मिंग हो जाएगा। तो इसके सब्सटीट्यूट्स आ रहे हैं जिसमें मिल्क के का जो रिप्लेसमेंट्स हैं उनकी तरफ पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है। राइस मिल्क है, जैसे ओट मिल्क है, आलमंड मिल्क है, इस तरह बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि हम उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम सेव कर सकें अगर हमें इन एनी केस मिल्क नहीं मिलता। लेकिन जाहिर है कि जैसे माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं है, इसी तरह दूसरे डेयरी का भी नेमुल बदल नहीं है, लेकिन हमें जाहिर है उसके रिप्लेसर्स पे जाना तो पड़ेगा जब हमें डिमांड सप्लाई का इशू आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप हमें इस बात में थोड़ा सा अप्राइज कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर हम ये सुनते आ रहे हैं कि तकरीबन मोर और लेस 5% जो है टोटल प्रोडक्शन का जो है वो पैकेज मिल्क होता है या प्रोसेस होता है और 95% लूज मिल्क। ये जो स्टैटिस्टिक है हम इसमें बड़ी देर से कोई तब्दीली नहीं देख रहे। अगर 1% 2% है तो नेचुरली उसका भी बड़ा वॉल्यूम। ये इतनी अवेयरनेस जनरेट करने के बावजूद भी कि लूज मिल्क सेफ नहीं है, हम इसको बढ़ा क्यों नहीं सके इस वॉल्यूम को जो प्रोसेस मिल्क है? इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? या हमारे यहाँ इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा नहीं है या हमारे यहाँ मिल्क का प्रोडक्शन का इशू है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए इसमें ना बहुत सारे रीजन हैं, बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज वीक रेगुलेशन। दुनिया भर में फूड रेगुलेशंस आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारे यहाँ जो फूड रेगुलेशंस हैं वो इतनी उनकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं। मिनिमम पैसेशन लॉ पंजाब में पास हुआ था आज से 5 साल पहले, 2023 जून तक का टाइम दिया गया था
کہ جب تک جو ہے وہ 2023 جون تک سارا لوز ملک ختم ہو جائے گا، اور آج 2023 ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. سو یہ ایک پرابلم ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں نا کہ دی کلوزسٹ ایگزامپل از ٹرکی. ٹرکی میں آج سے 20 سال پہلے ایگزیکٹلی یہی حالات تھے جیسے ہمارے ہاں. انہوں نے 10 سال میں پورا حالات چینج کر دیے بیکاز آف اسٹرکٹ ریگولیشن. سو ایک تو اس کی کمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پروسیسڈ ملک ہے، جس کو ہم پیکج ملک بھی کہتے ہیں، وہ مہنگا ضرور ہے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اٹ از ایون سیف ٹو کنزیوم. اور میرا تو یہی میسج بھی ہے سب کو ہے کہ جی آپ پرائس کے بجائے ہیلتھ اور اپنے گھر کی ہیلتھ کو، بچوں کی ہیلتھ کو دیکھیں. یو بی امیزڈ ٹو نو کہ 46% بچے ہمارے اسٹنٹڈ گروتھ اور مال نیوٹریشن کی شکار ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پراپر ڈائٹ نہیں ملتی اور پراپر نیوٹریشن ویلیو دودھ میں نہیں ملتی. تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے تو ایسے ہی کہ وی نیڈ ٹو 2 چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. ایک، سیف ملک کو سپورٹ کرنا بھی چاہیے اور کنزیوم کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو اس کی ریگولیشنز ہیں ان کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرے. ڈاکٹر صاحب، عام آدمی کے لیے کیا پیغام چھوڑنا چاہیں گے؟ جیسا کہ ڈیری از اے ہولسم فوڈ. جی we must include dairy in our daily diet, but at the same time that dairy has to be safe, otherwise اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. So make sure جو لوگ ہیں وہ سوچ سمجھ کے، دیکھ بھال کے سیف ڈیری کنزیوم کریں، بیکاز اٹ از اے کمپلیٹ ہولسم ڈائٹ. اب یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر ہم ڈبے والا دودھ دیکھتے ہیں جس کو UHT ٹریٹڈ ملک کہتے ہیں، جبکہ ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک کی کینز میں ملک ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، عموماً پیسچرائزڈ ملک ہوتا ہے. یہ بہت کم ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے، اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ سستا بھی ہونا چاہیے پیکنگ کے اعتبار سے بھی، تو یہ ہمیں عام طور پہ ملتا نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاسچرائز ملک ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے 4 سینٹی گریڈ ہمیں چاہیے، اور UHT جو ہے وہ روم ٹمپریچر پہ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ اسے ہائی ٹمپریچر دیا ہوتا ہے. تو پاسچرائزیشن کے لیے ہمارا یہاں پہ انرجی کرائسس بہت ہوتا ہے. آئے دن بجلی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا ٹمپریچر مینٹین نہیں کر پاتے، اور انیشیل لوڈ جو ہے مائکروبیل لوڈ وہ بہت زیادہ ہے جسے کم کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا پاسچرائزیشن میں. تو یہ 1-2 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاسچرائزیشن جو ہے وہ بہت پاپولر نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ کو بہت بہت شکریہ، آج آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ڈاکٹر ٹاک میں موجود تھے. اب ہمارے لیے ایک یہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہم اگر سیف ملک نہیں ہے، اگر پیکج ملک ہی اویلیبل ہے اور وہ سیف ہے، تو کیا ہماری وہ پہنچ میں ہے اکنامیکلی؟ اگر وہ پہنچ میں نہیں ہے تو کس طرح گورنمنٹ کی ایسی پالیسیز آ سکتی ہیں کہ اس کی پرائس کو کم کر کے، اس پہ ٹیکسز کو کم کر کے ہم عام آدمی کی پہنچ تک لے آئیں تاکہ وہ اس کو ایزیلی اسیس کر سکیں. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے کہ نیکسٹ ویکینڈ میں، اور اسی طرح ہم آپ کو مزید معلومات فراہم کرتے رہیں گے. تھینک یو.